صاف پانی پاکستان کے دیہی علاقوں میں پہنچانے کا عہد لیے فلاحی تنظیم واٹر گیونگ نے مغربی لندن میں آگاہی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں انیل مسرت، فوزیہ قصوری، ہمایوں جمشید سمیت معروف سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ ویسٹ لندن کے ہوٹل رائل نواب میں پاکستان میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی، جس میں کاروباری اور سماجی شخصیات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ فنڈ ریزنگ تقریب کے آرگنائزر رومی ملک اور وقاص احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صاف پانی پینا ہر پاکستانی کا حق ہے، انہیں یہ حق دلانے کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ تقریب میں برطانیہ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت انیل مسرت اور فوزیہ قصوری نے خصوصی طور پر شریک ہو کر تقریب میں موجود افراد کو پاکستان کے دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی ابتر حالت اور کامیابی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ واٹر گیونگ فلاحی تنظیم کی جانب سے پاکستان کے مختلف علاقوں کی ڈاکومنٹری فلم اور حالت زار پر مبنی تفصیلات کو اسکرین پر پیش کیا گیا، جس کے بعد فنڈ ریزنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس پر حاضرین کی بڑی تعداد نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فلاحی منصوبے کو سراہا۔ پاکستان میں اتنا انڈیولپڈ ہے، اتنی اپرچونٹی ہے کہ آپ جس کام میں بھی پڑ جائیں، اگر آپ اچھے طریقے سے کرنے کے لیے تیار ہیں، محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اسکائی از دا لمٹ۔ اب ہاؤسنگ ہی دیکھ لیں، پاکستان میں اس وقت کوئی 10 ملین گھروں کی شارٹیج ہے اور ہر سال 1 ملین گھر چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہیلتھ کیئر میں اتنی اپرچونٹی ہے، ہیلتھ کیئر جو ہر دنیا کے ہر کونے میں چاہیے، ہاسپٹل، کلینکس، میڈیکل فیسلٹیز میں کتنی ضرورت ہے، اسکولز میں کتنی اپرچونٹیز ہے، اسکول پاکستان میں کتنے کم ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان میں صاف پینے کی پانی کی بہت بڑی شارٹیج ہے، اور ہمارے یہاں اتنی ساری واٹر بورن ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں، بچے اتنے مر جاتے ہیں، ڈائریا اتنا ہوتا ہے، اسکن ڈیزیزز اتنے ہوتے ہیں، یہ تمام گندے پانی سے ہوتے ہیں۔ تو پانی تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن ہے، جو شہید جنید جمشید نے اسٹیبلش کی تھی، انہوں نے 3 سال کے اندر ماشاءاللہ 350 سے زائد واٹر ویلز پاکستان کے مختلف علاقوں میں 100 سے زیادہ صرف تھر میں لگائے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس کی بہت زیادہ قلت ہے، اور صاف پانی جو ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جنید بھائی نے جو یہ شروع کیا ہے، اور اس کا ہم اس میں ان کا ساتھ دیں تاکہ ہمارے جو ملک میں کمی ہے وہ پوری ہو۔ جی دیکھیں، پانی ایک انسان کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پہ ہمارے پاکستان کے صوبہ سندھ میں اس کی بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں قلت پائی جاتی ہے، اور اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں پانی کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام بیرون ممالک پاکستانیوں کو بڑھ چڑھ کے ان کی فاؤنڈیشنز کی جتنی بھی چیریٹی فاؤنڈیشن اسپیشلی پانی کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ وہ پروجیکٹ تھا کہ جب جنید کا انتقال ہوا تو اس ٹائم یہ نیا شروع کیا تھا، تو کوئی آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں تھر کے علاقے میں کوئی 4-5 واٹر اسٹیشن تھے جن کی جنید نے اوپننگ کی۔ اس 2.5 سال میں اللہ نے ان کو 500 سے 400 واٹر اسٹیشن تک لے گئے ہیں، اور پورے پاکستان میں 40 لاکھ آدمی روزانہ ان واٹر اسٹیشن سے صاف پانی پیتا ہے۔ مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے پاکستان کے اندر پانی کی قلت۔ یہ صرف صوبہ سندھ میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں ہے۔ ہم نے یہ آرگنائزیشن شروع کی تھی 2015 میں جنید جمشید کے حیات میں، اور وہ ہمارے ساتھ 1 سال رہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ اس دنیا سے ڈپارٹ ہو گئے، اور میں اور ہمایوں اس کو کنٹینیو رکھا اس پروجیکٹ کو۔ اور اس وقت اب نوری آباد میں آپ دیکھیں تو ہمارے بڑے پمپ جو ہیں، جو کہ تقریباً 30,000 گیلن پر ڈے کے حساب سے جو پانی نکالتے ہیں، وہ تقریباً 5 پمپ لگے ہوئے ہیں۔ اور آگے تھر پارکر کے علاقے میں ہمارے تقریباً 300 سے زیادہ پمپ اس وقت کام کر رہے ہیں، جہاں پہ نہ کوئی ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، نہ کوئی وسائل ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ صاف پینے کا پانی ہے۔ ٹرکوں سے پانی منگاتے تھے لوگ، اور وہ بیچارے مزدور طبقہ، ان کا اتنا خرچہ ہوتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ملک میں جو حالات ہیں، مثلا وہاں پر بہت سے غریب علاقے ہیں جہاں پر پانی کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اگر ساری چیریٹیاں جتنی ہیں ماشاءاللہ کلیکشن کرتی ہیں، اگر یہ ساری اپنے ملک میں اگر لگائی جائے تو میرا خیال ہے یہ مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر معروف گلوکار SK1 نے ملی نغمے گا کر حاضرین پر سحر طاری کر دیا۔ لوگ ملی نغموں پر جھومتے رہے۔ شرکاء نے شاندار پرفارمنس پر
पर SK1 को दिल खोलकर दाद दी। पानी जिंदगी का दूसरा नाम है। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसको पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। इस कार्य खैर के लिए जो तंजीम भी काम करती है, सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा डालना चाहिए। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सहनवान, 92 न्यूज़, लंदन। ओल्डहम में पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके नॉर्थ वेस्ट और यॉर्कशायर रीजन के नए मुंतखब ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफ़त से वाबस्ता अफराद के अलावा कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। ओल्डहम के मकामी हाल में होने वाली हल्फ बर्दारी का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना भी पेश किया गया। तकरीब में हाज़रीन के लिए हल्की फुल्की मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खसूसी लॉर्ड नज़ीर अहमद, आज़ाद कश्मीर असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर अली शान सोनी, कम्युनिटी वेलफेयर अताशे फिजा नियाजी, पाकिस्तान प्रेस क्लब के मरकजी सदर मुबीन चौधरी समेत दूसरे मुकर्रीन का कहना था कि सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है और बरतानिया में बसने वाले सहाफ़ियों ने हमेशा ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल को बड़े अच्छे तरीके से उजागर किया है। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारों से हल्फ लिया। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए पाकिस्तान प्रेस क्लब के नए मुंतखब होने वाले सदर माजिद नज़ीर ने तमाम सहाफ़ी दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम का और सब दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और सदारत के लिए इलेक्ट किया। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम को साथ लेके चलूँ। हम एक नई रवायत कायम करेंगे जिसमें पाकिस्तान प्रेस क्लब मैनचेस्टर में वर्कशॉप का इंतकाम किया जाएगा और हम चाहेंगे कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको हम साथ लेके चलें। अपना जो एक्सपीरियंस है बड़ों से सीख कर हम अपनी न्यू जनरेशन को साथ लेके उन तक इसको मुंतकिल करें। तकरीब के दूसरे शुरा ने मुंतखब होने वाले तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि वो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। बड़ी मेहनत से जितने भी सहाफ़ी हैं वो काम कर रहे हैं बरतानिया में, चाहे वो कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, कम्युनिटी को इन्फॉर्म करने के लिए, पाकिस्तान की ख़बरें, कश्मीर, फ़लस्तीन, यूरोप की ख़बरें जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। और 92 न्यूज़ वाले तो हांगकांग से लेकर अमेरिका तक और इन बिटवीन सारी जगह की जो ख़बर है वो हम तक पहुंचाते हैं। मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी को भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, चाहे वो जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग की हो या हमारे कम्युनिटी के लीडरान जो हैं उनको, क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से जो है वो बयान देता है और वो उसको टीवी पे ले आते हैं, लेकिन फैक्ट्स नहीं होते हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया, जो कि बरतानिया में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की एक मुस्तनद प्लेटफार्म है, उसके 10वें साल में आज यहाँ पे ब्रांचेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब होने जा रही है। यानी ये इस चीज़ का एक वाज़ेह मैसेज है कि हमने 10 सालों में जो मेहनत की अब उसके समरात सामने आने शुरू हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग ये वाकई पाकिस्तान का अहम ब्रांड बन चुका है और इसको महफूज कर लिया जाए ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उन्हें भी ये चीज़ का पता चले कि हमने ये PSL का सफ़र कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक ख़त्म किया। अगर देखा जाए तो PSL ने पाकिस्तान को बड़े बड़े स्टार दिए हैं। अभी वर्ल्ड कप में शहनशाह अफरीदी खेल रहे हैं, हसन अली खेल रहे हैं, शादाब हैं और 5-6 प्लेयर तो आप देखें PSL से निकल के आए। तो अगर ये PSL ना होता तो शायद ये प्लेयर भी ना होते। ओल्डहम में इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम इवेंट मतलब के ऑर्गेनाइज़ किया, माशाल्लाह बहुत कम्युनिटी इधर आई है और हर सियासी पार्टी से भी लोग आए हुए हैं और मिक्स कम्युनिटी आई हुई है। और मैं ये इनके लिए दुआ करूँगी, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ दे। मैं तमाम बरतानिया के प्रेस वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को आज के दिन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से भी मुबारकबाद देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट की पूरी टीम, माजिद नज़ीर साहब और उनकी चौधरी साहब की जो मुकम्मल टीम है उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आपको पता है सहाफ़ी जो है वो हमेशा मुआशरे का अक्स होते हैं, उनका आईना होते हैं। हम सहाफ़ियों ने, मैंने ये भी देखा अपनी जान पे खेल के मतलब कि ख़बरें को देना
اور معاشرے کی عکاسی کرنا یہ ان کا اولین فرض ہے. This is an annual dinner for Pakistan Press Club UK. الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہماری جرنلسٹ, رپورٹرز, رائٹرز, کالمسٹ, ناٹ جسٹ فرام دا UK, پاکستان سے دبئی تک سے یہاں پر آئی ہے. ٹونائٹس کی سیلیبریشن, دو چیزیں آج ہوں گی, ایک تو اینیول سیلیبریشن ہے اور سیکنڈلی جو ہے اوتھ ٹیکنگ سیرمنی. نئے ہمارے جو عہدیدار ہیں, ریپرزینٹیوز ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز سے, وہ اپنا اوتھ ٹیکنگ لیں گے. اور اوتھ ٹیکنگ کی اہمیت یہ ہے that they promise to be the voice and the eyes of the people out there. دن بدن جب میڈیا کی اتھے پروان چڑھایا, یہ مثال میرے خیال ہے ماضی چ نہیں ملنی مگی. بالخصوص تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہمارا جتنا بھی پاکستانی میڈیا ہے اس کا بڑا انتہائی اہم اور آسن کردار ہے. اور یہ جو نئی باڈی کے نو منتخب عہدیداران ہیں, میں ان سے بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کو بین الاقوامی فورم پہ اجاگر کرنے میں ایک اہم اور آسن کردار ادا کریں گے. جو نیو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل بڑے زور و شور سے سب امیدواروں نے پارٹیسپیٹ کیا اور سارے تقریباً بڑے اچھے انداز میں ان پوسٹ بلا مقابلہ جسے کہتے ہیں کہ وہ منتخب ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. 92 نے بھی جس طرح بہت جلدی اپنی, کیونکہ میں صحافتی تجربے سے گل کرنا پیا کہ بہت جلدی تو ایک جگہ بنائی 92 والے پاکستان بھی اور دنیا بھی, اور خاص کر کے UK بہت جلدی نیشنل سسٹم آئے. خوش آئین بات ہے پاکستان پریس کلب کے جو ممبران بنے ہیں, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ عوام اور پبلک اور کارکنوں کا, پولیٹیکل کارکنوں کا ان سے رابطہ رہے گا اور یہ معاشرے کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوگا. اپنی طرف سے اور PTI AJK UK کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح کمیونٹی کے مسائل کو نہ صرف یہاں UK میں بلکہ پاکستان میں بھی یہ ہمارے صحافی حضرات اجاگر کر رہے ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اپنا ہر قسم کا تعاون ان کے ساتھ رکھیں گے. تقریب میں دبئی سے آنے والے صحافی عبدالرحمان رضا کی پاکستان سپر لیگ کرکٹ پر لکھی گئی کتاب PSL پاکستان کا برانڈ کی تقریب رونمائی بھی کی گئی, جسے پاکستان سے آئے صحافیوں اور پاکستانی کمیونٹی نے بے حد سراہا. پاکستان پریس کلب کی الف برداری کی تقریب میں برطانیہ بھر سے مختلف شعبہ زندگی کے افراد نے شرکت کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ برطانیہ میں بسنے والی کمیونٹی پاکستان سے کتنا پیار کرتی ہے. ساتھی رپورٹر اعتزاز اعظم کے ساتھ راجہ واجد, 92 نیوز, اولڈم, گریٹر مینچسٹر. ساری دنیا سوئٹزرلینڈ کی دیوانی, لیکن سوئٹزرلینڈ کے باسی پاکستان کے دیوانے نکلے. سوئس سیاح اور ناول نگار نے پاکستان سے متاثر ہو کر رومانوی سفر نامہ جانو لکھ دیا. مزید جانیں گے شہزاد ارمان کی رپورٹ میں. معروف سیاح اور سفر نامہ نگار جانا شرونو جو دنیا بھر کی سیاحت کر چکی ہیں اور چند منتخب ممالک پر سفر نامے بھی لکھ رہی ہیں, جن میں پاکستان سر فہرست تھا. جانو ان کا دوسرا سفر نامہ ہے. وہ اس سے پہلے امیزون پر ناول بھی لکھ چکی ہیں. سفر نامہ جانو کی کہانی دبئی کے صحراؤں سے شروع ہو کر سوئٹزرلینڈ کے بلند برف پوش پہاڑوں سے ہوتی ہوئی پاکستان کے شہر لاہور اور کراچی سے گزرتی ہوئی انگلستان کے شہروں میں 2 دہائیوں بعد ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. ناول کے مصنفوں کا کہنا ہے کہ سوئس خاتون اور پاکستانی مرد کی اس رومانوی داستان میں مشرقی اور مغربی تہذیبوں کے امتزاج سے پھوٹنے والی خوشبو قائرین کو مسحور کر دے گی. Important thing has happened in my life fairly recently, although it has been or had been on my mind for quite a long time. That also made me more aware, not change my mind, but made me more aware about religion and about Islam. I've been to many countries, as I've mentioned before, including Pakistan and many Arab countries like also Morocco and Egypt and the United Arab Emirates. جانا شرونو نے کوریج دینے پر 92 نیوز کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دوران سفر پاکستانیوں کو انتہائی مہمان نواز اور مہذب پایا. ان کا پاکستان کا سفر انتہائی خوشگوار تھا. That's why I wanted to definitely include this amazing country because I really loved it and the people are so friendly and so nice, and it's not just that, but it's also the amazing foods, the tasty foods that you have there, and everybody's just like really pampering you and looking after you, and then the amazing, incredible scenery. It has one of the most stunning sceneries in the world. جانا شرونو کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی ان کا سفر نامہ پڑھ کر بے حد محظوظ ہوں گے. جرمنی سے شائع ہونے والی اس ناول کے بارے میں جانا شرونو کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ان کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے سفر نامہ بھی ہے اور محبت نامہ بھی. اس ناول کو انگلش قائرین کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بھی بھرپور پذیرائی مل رہی ہے.
برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے قانون دان خالد نواز گھمن اور ابرار شیخ کے اعزاز میں ورلڈ وائڈ سولیسٹرز کی جانب سے باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر کے لائرز فرمز کے پرنسپلز اور وکلاء نے شرکت کی۔ سلیم صابری کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستانی ماہر قانون خالد نواز گھمن اور ابرار شیخ کے اعزاز میں ورلڈ وائڈ سولیسٹر اشفاق جاوید اور ان کے ساتھیوں نے ایک باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سبقت اللہ قادری تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ وکلاء کو اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اور اس قسم کے پروگرامز سے وکلاء کو آپس میں مل بیٹھنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے تمام وکلاء کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ وکلاء برادری کی شاندار بیٹھک تھی، جس میں وکلاء نے مل بیٹھ کر کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ آج ہمارے بھائیوں نے باربیکیو کی محفل سجائی ہے، اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سمر کی آمد ہے اور ہم سب بھائی مل بیٹھ کے وکلاء برادری والے اپنے دکھ درد بانٹ سکیں اور سمر کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ فارمل سی گیٹ ٹوگیدر تھی، اپنے لیگل فیلوشپس کے ساتھ ایک چھوٹا سا باربیکیو ارینج کیا تھا، جہاں سے سب نے ایک شرکت کی اور برٹش ویدر کو بھی انجوائے کیا، جو کہ آج بہت اچھا تھا۔ تو اور کوئی اس کا پولیٹیکل ایجنڈا کوئی نہیں تھا، صرف مقصد تھا کہ سب مل جل کر بیٹھ کر ایک چیف گیسٹ سینئر بیرسٹر سبقت اللہ قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے کہنے پہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں امیگریشن اور کرمنل لاء کے بارے میں ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آج کے جو میزبان ہیں اشفاق جاوید صاحب، جنہوں نے یہاں پہ یہ باربیکیو کا انعقاد کیا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے 3 اور ہمارے پروفیشنل گیسٹ کو یہاں پہ مدعو کیا، جن کی کمپنی میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ بہت سارے متعدد ڈفرینٹ فرمز کے پرنسپل سولیسٹرز آج یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ایسے پروگرام، ایسے سوشلائزنگ کے ایونٹس منعقد ہوتے رہنے چاہیے، اسپیشلی لائرز کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کا ٹائم نکالنا۔ تو الٹیمیٹلی میں مشکور ہوں آج کے میزبان کا۔ فرنٹ قسم کا ایونٹ ہے جو سوشلائزنگ کے ساتھ ساتھ CPD بھی ہے، اس میں سبقت اللہ قادری صاحب نے اسپیچ ڈلیور کی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی منعقد کیا جائے۔ تھینک یو۔ آخر میں تقریب کے میزبان محمد اشفاق جاوید نے مبین چودھری، خالد نواز، ابرار شیخ، مبارک محسن، محمد اعظم، اکرم عباس دیگر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ سلور لیز پولو کلب برطانیہ میں پریزیڈنٹ کپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمپنی ایرونیکس ڈیولپرز کی ٹیم بلو اوشنز گوادر سمیت دنیا بھر سے 18 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پریزیڈنٹس کپ پولو میں بلو اوشنز گوادر ٹیم GM ایرونیکس حماد گوس ملک کی قیادت میں میدان میں اتری اور کیمبرج کنسلٹنگ سے میچ 3 کے مقابلے میں 6 پوائنٹ سے اپنے نام کیا۔ بلو اوشنز ٹیم میں دیگر نیشنل پلیئرز شامل تھے، جو کہ اگلے میچز میں جیت کے لیے پرعزم نظر آئے۔ امریکہ اور برطانیہ کے مختلف شہروں سے پاکستانی نچاد بھی گیم دیکھنے پہنچے، جنہوں نے پولو کو ایک بہترین تفریح اور بلو اوشنز ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ فاتح ٹیم کے لیڈر حماد ملک کا کہنا تھا کہ اس مقابلے کا مقصد پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانا اور معیشت کا فروغ تھا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ اپنے اگلے میچ بھی جیتیں گے اور کپ اپنے نام کریں گے۔ بلوشن ریزیڈنسی گوادر نے آج خوبصورت ڈے ہے اس کو کیش کرنے کے لیے کیمبرج کے ساتھ ایک میچ کیا تھا، بہت اچھا خوبصورت میچ ہے، فرسٹ ٹائم میں پولو دیکھ رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت، بے شمار بہت خوبصورت گراؤنڈ بنایا ہوا انہوں نے، فیملی لائف، سنیک بار، ساری پروویژنز ہیں، موسم زبردست، انگلش کلچر کا بھی ٹیسٹ مل رہا ہے، اور جو گیم اوریجنلی پاکستان ہمارے دیش میں بن چکی ہے وہ یہاں پوری دنیا ہر قسم کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، تو فلی ریکمینڈڈ فیملی ہالیڈے اور ڈے آؤٹ میں یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں بھی کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے۔ میرا نام خرم سمرو ہے، ہم آج یہاں آئے ہوئے ہیں، یہاں پولو کی گیم ہو رہی ہے اور ہماری ٹیم بلو اوشین اس کے اندر ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس میں حماد ملک صاحب ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، تو ہم انہیں سپورٹ کرنے آئے ہیں۔ ویدر بہت اچھا ہے، فیملی ڈے آؤٹ، ہم بچوں کے ساتھ آئے انجوائے کرنے کے لیے۔ حماد ملک کا مزید کہنا تھا کہ کھیل کے میدان آباد ہونے سے معیشت بھی بحال ہوتی ہے۔ اس موقع پر فیملیز سمیت مختلف ممالک کے لوگوں کی بڑی تعداد میچ دیکھنے پہنچی۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں سکھ کمیونٹی کے وفد نے پاکستانی کونسل جنرل علی عمران چودھری سے ملاقات کی ہے، جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں شاہد احمد شاہد۔
बार्सिलोना में मुकीम सिख कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद के एक वफ्द ने कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी से मुलाकात की। इस मौके पर कौंसल खाने में एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। सिख कम्युनिटी के अफराद ने करतारपुरा बॉर्डर खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और बाबा गुरु नानक दरबार साहब तक सिख यात्रियों की रसाई और इस राह में दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए जहां हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इकदामात को सराहा, वहीं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान से वीजे के हुसूल से लेकर पाकिस्तान में क़याम और सिक्योरिटी मसाइल समेत तमाम अहम उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की। इमरान अली चौधरी ने सिख बरादरी को हर किस्म की मदद और ताउन का यकीन दिलाया। कौंसल जनरल ने सिख बरादरी को कौंसलेट का दौरा भी कराया और वहाँ काम करने के तरीक़ाकार से आगाह किया। जेडी रिलीजियस प्लेसेस थोड़ियां अपनियां हैं, वो साडी गल बड़ी सोहनी हो रही सी कि दीवारां दी, वो दीवार दे दूसरी तरफ हैं लेकिन वो थोड़ियां जगह ने, उत्थे जाओ। रिलीजियस फ्रीडम सेंट्रल पार्ट है इंसानियत का। थोड़ी देर के लिए स्टेट्स को निकाल देते हैं बीच में से। जिस तरह अगर मेरा होली प्लेस इंडिया में हो, मेरा दिल करेगा कि मैं जाके वहाँ इबादत करूँ और ये मेरा राइट है। इसी तरह हमारी तरफ से जो आपके होली प्लेसेस हैं, एक तो आपका राइट है वहाँ जाना और दूसरा उनको इतना ओपन होना चाहिए, इतना वेलकमिंग होना चाहिए कि आपको जाने में तकलीफ ना हो। ऐलान करना बड़ा आसान है, आप ये कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जगह आपके लिए ओपन नहीं है तो इसका मतलब है ऐलान जो है वो किसी ऐसी चीज़ पर मबनी है जिसमें हकीकत नहीं है, दोगलापन। इस मौके पर बाबा गुरु नानक की तालीमात का जिक्र भी रहा, जिन्होंने हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का प्रचार किया। मुकर्रीन का कहना था कि बाबा गुरु नानक ने तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने और इंसानियत का दर्स दिया था। पाकिस्तान के कौंसलेट ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਫ ਜਨਰਲ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜੋ सच ਦਾ प्रतीक बनो। कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने खिताब करते हुए मजहबी आज़ादी की बात की और कहा कि मुझे खुशी होगी कि बार्सिलोना से सिख यात्रियों का वफ़द पाकिस्तान जाए और अपने मजहबी मकामात की ज़ियारत और इबादत करे। मैं अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए उन्हें जिस हद तक सहूलियात फराहम कर सका ज़रूर करूँगा। सिख कम्यूनिटी ने इस मुलाकात को बड़ा खुशाइन करार दिया और कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी का तहे दिल से धन्यवाद किया। जहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुरा बॉर्डर खोलकर दरवाजे खोल दिए, वहीं कौंसल खाना बार्सिलोना ने दिलों के दरवाजे भी सिख कम्युनिटी के लिए खोल दिए हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब में साल 2019 के हज सीज़न का आगाज़ हो गया। आज से बग़ैर हज परमिट के गैर मुल्कियों का मक्का मुकरमा में दाखिला बंद हो गया है। दाखिली रास्तों पर मुतल्लिका इदारों के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जद्दा से रियाज चौधरी की रिपोर्ट देखिए। अफरादी तौर पर हज पर जाना ममनू है। हज कंपनियों के जरिए परमिट का हासिल, खाना, रहायश, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जाएगा, जबकि हुकूमत की तरफ से टास्क फोर्स कायम कर दी गई है जो मक्का के मरकजी रास्तों और दौरान हज परमिट चेक करेंगे। बगैर परमिट वालों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, जिनका अकामा तजदीद नहीं होगा उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। हमने खबरदार किया है कि हज करने के ख्वाहिशमंद सऊदी अरब में मुकीम लोगों को चाहिए कि कानूनी रास्ता इख्तियार करें और खिलाफ वर्जी पर सजा से बचें। हुकूमत की तरफ से हाजियों की सहूलत के लिए मेडिकल, खाना, रहायश, नकलो हमल, सफाई परमिट का इजरा, मुज़दलिफा और अरफात में पानी, वुज़ू रास्तों के तयन वगैरह का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है और सिक्योरिटी का खास तौर पर इंतजाम है ताकि ज़ायरीन इत्मीनान के साथ फरीज़ा हज अदा कर सकें। रियाज चौधरी, नुमाइंदा, 92 न्यूज़, जद्दा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।